ختم کر کے یکجان ہو کر آپ نے نہ صرف کراچی کا بلکہ پورے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو اس شہر کے ساتھ ہی نہیں پورے صوبے سندھ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے۔ ابھی کاشف سعید پوچھ رہے تھے کہ وہ جو پریا کماری ہے، وہ جو نصر اللہ گڈانی ہے، یہ جتنے نامم میرا باپ چانڈیوں کے گھر والے ہیں، ان کے قاتلوں کے ساتھ ان کو تلاش بھی نہیں کیا جاتا، ان کو پابند سلاسل بھی نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ پھر قتل عام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کاشف سعید شیخ صاحب، یہ پریا کماری اور نصر اللہ گڈانی کی بات تو آپ کر رہے ہیں، یہ زرداری صاحب اور ان کا پورا ٹولہ تو آج تک بے نظیر کے قاتلوں کو بے نقاب نہیں کر سکا ہے، اس کو بھی نہیں پکڑ سکا ہے۔ 2 دفعہ صدر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پلس ٹیم پیپلز پارٹی ہے، وڈیروں اور جاگیرداروں پر مشتمل ہیں، ساری مراعات اپنے لیے حاصل کرتے ہیں۔ جب مشکل ہوتی ہے تو سب کچھ جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پورے سندھ کے وسائل قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بے نظیر کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے ہیں، تو یہ تو کسی قابل بھی نہیں ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے خلاف تو ایک عوام کا ریلا ہونا چاہیے جو اندرون سندھ بھی اٹھے اور اس شہر کراچی میں بھی اٹھے، اور ان سب کو اور ان کے یاروں کو ایم کیو ایم در حقیقت پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر 40 سال سے اس شہر کو اور اس صوبے کو جس طرح یہ لوگ برباد کرتے رہے ہیں، اس لیے ان کی نورا کشتی میں مت آنا، یہ سب ایک ہی ہیں، مل کر کھاتے رہے ہیں، ہماری نسلوں کو برباد کرتے رہے ہیں۔ ایک عظیم جد و جہد ان کے خلاف بھی آپ کو کرنی ہے، لیکن یہ جد و جہد اب پورے ملک میں بھی الحمدللہ شروع ہو چکی ہے، اور پورے ملک میں عوام میں ایک بیداری کی کیفیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے اس پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاج شروع کیا ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے دھرنے، بہت بڑی تعداد اس میں عوام کی شامل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری مائیں بہنیں رات کے اس پہر بھی موجود ہیں، دن میں بھی یہ لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں، لاہور میں بھی آتے ہیں، پشاور میں بھی ہماری بہنیں آتی ہیں، مائیں اور بیٹیاں آتی ہیں، اور اب تو یونیورسٹیاں بھی کھل رہی ہیں۔ انشاءاللہ نوجوان بھی آئیں گے، طالب علم بھی آئیں گے، اور میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنی ہٹ گرمی نہیں چھوڑی اور اسی طرح یہ پیٹرول بم گراتے رہے تو پھر ہمارے بس میں بھی کچھ نہیں رہے گا، اور اگر یہ جنریشن زی اٹھ کر چلنا شروع کر دے، پیدل مارچ شروع کر دے، تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے حالات کا اندازہ کر لو، لوگوں کے غم و غصے کو دیکھ لو، لوگوں کے جذبات کو پڑھ لو، نوشتہ دیوار کو پڑھ لو، اور لوگوں پر یہ ظلم کرنا بند کر دو۔ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے پیسے پورے کریں، ہم سے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ لیوی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لیوی بلا کیا ہے؟ یہ تو ایک بھتہ ٹیکس ہے، ایک جگہ ٹیکس ہے، اس کا پیٹرول کی مصنوعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ کہا کہ خطے میں جنگ ہے اور جنگ کی وجہ سے ہم نے قیمت بڑھائی ہے، تو بات کچھ سمجھ میں تو آتی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھے تو کچھ اضافہ ہو جانا چاہیے، لیکن قیمت کے بڑھنے سے قیمت میں اضافہ ہونا چاہیے، ٹیکسوں میں اضافہ کیسے ہو جاتا ہے، لیوی میں اضافہ کیسا ہو جاتا ہے؟ اور آپ نے اس وقت جب پورے خطے میں ایک بحران موجود تھا، معیشت کا بحران بھی موجود تھا، اس وقت بھی آپ نے لوگوں کا استحصال کیا اور بڑھا کر لیوی وصول کرنا شروع کر دی۔ یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ قوم کے ساتھ دشمنی ہے، یہ طالب علموں سے دشمنی ہے، یہ نوجوانوں سے دشمنی ہے۔ اس لیے کہ لیوی بھتہ کون دیتا ہے؟ طالب علم موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ اس شہر کراچی میں تقریباً 48 لاکھ بائکس موجود ہیں۔ آپ کے وزیر نے آپ کو 2 سمری بھیجی، ایک میں بتایا 3 کروڑ موٹر سائیکلیں ملک میں ہیں، ایک میں بتایا 2.5 کروڑ موٹر سائیکلیں ملک میں ہیں۔ یہ 2.5 کروڑ موٹر سائیکلوں میں سے اگر 1.5 کروڑ موٹر سائیکل بھی روز ایوریج 1 لیٹر بھی خرچ کرتی ہوں تو اس پہ آپ کا لیوی بھتہ تقریباً یہ 80 روپے، اور ابھی تو آپ نے 100 سے بھی زیادہ وصول کیا تھا، تو یہ اور پھر ٹیکس ملا کر 130 روپے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ مزدوروں سے، آپ کسانوں سے، آپ رائڈر سے، آج بائکیا والوں سے، آپ فوڈ سپلائی کرنے والوں سے، آپ طالب علموں سے، آپ مڈل کلاس لوگوں سے، صرف موٹر سائیکل چلانے والوں سے روز 1.5 ارب روپے، اور سال میں پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 500-600 ارب روپے ہیں۔
جو وصول کر رہے ہیں صرف اس لیوی بھتے کے نام پر اور ان ناجائز ٹیکسوں پر، جبکہ بجلی کے بل میں فکس چارجز لگا کر آپ بھیج دیتے ہیں۔ یہ فکس چارجز کیا بلا ہیں؟ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ پہلے ہی اتنے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد جب پورا نہیں پڑتا، آپ کی کرپشن پوری نہیں ہوتی، آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی، یہ اشرافیہ نہیں بدماشیہ ہے، جس کی بدماشیہ پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں اور فکس ٹیکس کے نام سے وصول کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آئی پی پیز مافیا جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، یہ کیوں مسلط ہے؟ یہ معاہدے کس نے کیے ہیں؟ کیا قوم کے مفاد میں یہ معاہدے تھے یا قوم کی دشمنی میں یہ معاہدے تھے؟ چاہے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہونے والے معاہدے ہوں یا پھر وہ اس کے بعد نون لیگ نے بار بار کیے ہوں، سب سے زیادہ نون لیگ نے کیے ہیں، قاف لیگ نے کیے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کی بھی مختصر مدت میں معاہدے ہوئے ہیں۔ جتنے معاہدے یہ آئی پی پیز کے ساتھ ہوئے، 90% معاہدے قوم کی دشمنی پر مبنی تھے۔ اس میں جھوٹ بولا گیا، کیپیسٹی میں جھوٹ بولا گیا اور فیول کے مقدار میں جھوٹ بولا گیا، اس کی پرائس میں کمیشن کھائے گئے، اور اسی طرح سے ان آئی پی پیز کو جس طرح نوازا جاتا ہے کہ اگر یہ بجلی نہ بنائیں تب بھی پورے پیسے دیتے ہیں۔ اور پچھلے سال تو لوگوں کے سامنے یہ آیا ہو گیا کہ بجلی بنانے کے لیے جو توانائی چاہیے ہوتی ہے، جو انرجی اور فیول چاہیے ہوتا ہے، اس کے پیسے کم تھے اور بجلی نہ بنانے کی قیمت جو پاکستان کے غریبوں نے اور مڈل کلاس لوگوں نے ادا کی ہے وہ زیادہ تھی۔ یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے۔ اگر ہم اس پر قوم کو بیدار نہ کرتے تو آپ تو مزید لوٹ رہے ہوتے۔ جب ہم نے آئی پی پیز کے خلاف احتجاج کیا تو پورا پاکستان اٹھ کر کھڑا ہوا، لوگ بیزار تھے اپنے بھاری بھاری بلوں سے، اور جب ہم نے اسلام آباد میں وہاں پر احتجاج کیا، آپ نے لوگوں کی گرفتاریاں کی، پنجاب میں 1300-1400 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہمارے راستے بند کر دیے گئے، ہم پر شیلنگ کی گئی، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمیں سیاست بازی نہیں کرنی تھی، ہم ایونٹ مینج کرنے کے لیے نہیں گئے تھے کہ ایک دن کا ایونٹ ہو اور گھر جا کر بیٹھ کر سیاست کریں۔ ہم نے تصادم کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے احتجاج اور پرامن مزاحمت کا راستہ اختیار کیا، دھرنا دیا، اور آپ کے وزیر اور مشیر شہباز شریف صاحب شروع میں اسی طرح کہتے تھے جس طرح آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ لیوی ختم نہیں ہو سکتی، آپ کہتے تھے آئی پی پیز سے بات نہیں ہو سکتی، ہم کہتے تھے آپ بات نہیں کر سکتے تو ہم دھرنا بھی ختم نہیں کر سکتے، اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں آپ لیوی ختم نہیں کر سکتے، ہم دھرنا ختم نہیں کر سکتے، ہم احتجاج ختم نہیں کر سکتے، ہم لانگ مارچ ختم نہیں کر سکتے، ہم ہڑتال ختم نہیں کر سکتے، سارے آپشن اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے پھر کیا ہوا تھا جو آپ کے وزیر کہتے تھے کہ ہمارے بین الاقوامی عدالتوں میں یہ چلے جائیں گے، ہم کہتے تھے یہ نہیں جا سکتے، یہ کانے لوگ ہیں، یہ دو نمبریاں کرتے ہیں، یہ اسٹیٹ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ کسی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکتے، یہ زیادہ تر معاہدے ہی جعلی ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے اس کا فالو اپ کیا، ہڑتال بھی کی، پیچھا بھی کیا، تو انہوں نے بات چیت شروع کی، اور آج کی بھی یہ خبر ہے، انہوں نے آج دوبارہ خبر جاری کی ہے کہ یہ 6-7 آئے جائیے گجرانوالہ اور گجرات، کیا کھاریاں اور کیا جنگ، اور پھر پنڈی اور اسلام آباد اور اٹک اور مری، ان سب جگہوں پر بھی، اور پھر خیبر پختونخوا کے بھی ہر چھوٹے بڑے علاقے میں سب جگہ سے پیدل مارچ شروع ہوگا، مالاکنڈ کے پہاڑوں سے ہوگا انشاءاللہ، چترال کے پہاڑوں سے ہوگا، اسی طرح سے پنجاب کے میدانوں سے ہوگا، وادی مہران سے ہوگا۔ پہلے آپ پیدل چلے گی لیڈرشپ، کارکنوں کے ساتھ چلتے جائیں گے، ہر تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ کارنر میٹنگ کریں گے، لوگوں کو ملاتے چلے جائیں گے، چیونٹیوں کی طرح رینگتے ہوئے سوسائٹی میں سرایت کرتے چلے جائیں گے، اور یہ دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم الشان لانگ مارچ ہوگا۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ پھر یہاں سے بھی نکلیں گے اور گوادر سے بھی نکلیں گے، کوئٹہ سے بھی چلیں گے اور چمن سے بھی چلیں گے، خاران سے بھی چلیں گے اور مستون سے بھی چلیں گے، اور چلتے چلے جائیں گے، خزدار اور جعفر آباد سے بھی چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پھر جب اسلام آباد پہنچیں گے تو ایک طرف سے نہیں پہنچیں گے، پھر ہر طرف سے پہنچیں گے، پھر جنگلوں سے بھی آئیں گے،
پھر جو ہے وہ سڑکوں سے بھی آئیں گے. آپ اپنے کنٹینر کھڑے کر لینا. انشاءاللہ جب عوام اس طرح پہنچیں گے تو آپ کے کنٹینر اور آپ کی بندوقیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی انشاءاللہ. اس لیے ڈرو اس دن سے جب تم اس انقلاب کا سامنا نہ کر سکو اور تمہیں ایئر لفٹ بھی نہ مل سکے. حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, اگر آپ کو ایئر لفٹ بھی نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اور جب عوام اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں تو پھر ان کو روکنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. خطے کے حالات دیکھ لو, لوگ نکل رہے ہیں, بپھرے ہوئے نوجوان نکل رہے ہیں. بس مسئلہ کیا ہے؟ لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے, منظم نہیں ہوتے ہیں. پاکستان کا بحران بھی یہی ہے کہ پارٹیاں تو ہیں, ان کا فیم بھی ہے, لیڈروں کا فیم بھی ہے, انتظام نہیں ہے, منظم نہیں ہے, نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ اور نظریہ ہو اور منظم ہو, ڈیموکریٹک ہو اور دیر تک پرامن مزاحمت کرنے کی صلاحیت اور ہمت رکھتے ہو تو پھر انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اگر صرف ہجوم نکلے, اس کی کوئی ڈائریکشن نہ ہو, اس کی کوئی لیڈرشپ نہ ہو اور اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ ہو تو پھر انتشار پیدا ہوتا ہے. اور اس انتشار کا فائدہ سامراجی طاقتیں بھی اٹھاتی ہیں اور ملک میں موجود طاقتور لوگ جو اس نظام کو چلانے والے ہیں اور مفادات اٹھانے والے ہیں وہ بھی اس انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہم انتشار نہیں پھیلائیں گے, قوم کو منظم کریں گے, ایک لڑی میں پرو دیں گے. آپ تو پہلے ہی بہت خدمت کر رہے ہیں, آپ تو پہلے ہی بہت تعلیم کا کام کر رہے ہیں, آپ تو پہلے ہی نوجوانوں کو روزگار پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. لیکن ظلم کی ان شکلوں کے خلاف آواز اب آپ کو اٹھانی ہوگی اور ان نوجوانوں کو ایک امید دینی ہوگی. انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے. ہمارا دین بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے. ہم ایک دینی تحریک ہیں. ہم ان معنوں میں مذہبی لوگ نہیں ہیں جو کسی فرقے یا مسلک کی بنیاد پر ہوتے ہیں, جن کی تنظیمیں دیوبندیت پہ بنتی ہیں یا بریلیت پہ بنتی ہیں. اہل حدیث ہوتے ہیں یا سلفی ہوتے ہیں یا شیعہ ہوتے ہیں یا سنی ہوتے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلمے کی بنیاد پر لوگوں کو بلاتے ہیں. تمام مسالک کا احترام کرتے ہیں, علماء کرام کی عزت اور احترام کرتے ہیں. لیکن مسلکوں کی دکان لگانا یہ نہ دین کا مزاج ہے, نہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, نہ آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت اور نہ آپ کے بعد آنے والے بڑے بڑے ائمہ کی یہ سنت ہے. اس لیے ہم سب کو جوڑنے کی بات کریں گے, سب میں اتحاد پیدا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم سیاست بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. اس سیاست کو ہم مفاد کے لیے نہیں, کرپشن کے لیے نہیں, لیڈر کے لیے نہیں, بلکہ ہم عبادت سمجھ کے اسے کرتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. اتنا باعزت بابرکت کام ہے, لیکن سیاست کا نام چوری رکھ دیا, ڈاکہ رکھ دیا, دھوکہ رکھ دیا, کرپشن رکھ دیا, بدعنوانی رکھ دیا, طاقت رکھ دیا, گولی رکھ دیا, گالی رکھ دیا. یہ سیاست نہیں ہے. سیاست وہ ہے جو آپ کو کرنی ہے کہ آپ حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں گے, مسائل کا ادراک کریں گے اور لوگوں کے لیے آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان کی رہنمائی کریں گے. تو اس چیلنج کو آپ قبول کرتے ہیں انشاءاللہ, جد و جہد کے لیے تیار ہیں. دھرنا یہ جاری ہے اور ابھی آپ دور دور تک اس دھرنے کے ختم ہونے کے کوئی امکان موجود نہیں ہے. تیار ہے کہ نہیں تیار ہیں؟ مجھے